ایک رات فرعون ملعون نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا جس نے اس کی نیند اڑا دی۔ اس نے دیکھا کہ 2 درخت آسمان کی بلندیوں تک گئے اور پھر ان کا سایہ پوری دنیا پر چھا گیا۔ صبح ہوتے ہی فرعون کا دل گھبراہٹ اور اضطراب سے بھر گیا تھا۔ اس نے فوری طور پر اپنے تمام ماہر حکیموں، منجموں اور جادوگروں کو شاہی دربار میں طلب کیا اور بے چینی سے کہا کہ میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے جس نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ تم سب خوب غور و خوض کر کے مجھے اس خواب کی صحیح تعبیر بتاؤ۔ نجومیوں اور حکیموں نے اپنی اپنی کتابوں میں بڑی توجہ سے تعبیریں تلاش کی اور پھر ایک ساتھ فرعون کے سامنے پیش ہوئے۔ ان کے چہروں پر بھی خوف کے ملے جلے تاثرات تھے۔ انہوں نے لرزتی آواز میں کہا، اے عالی جاہ، ہم نے اپنی کتابوں میں یہ سنجیدہ بات پائی ہے کہ قوم بنی اسرائیل میں سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو آپ کی مملکت کو تباہ کر دے گا اور تمام لوگ اس کے زیر حکم آ جائیں گے، یعنی کل کی دولت و نعمت اسی کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ سن کر فرعون غصے اور خوف سے تڑپ اٹھا۔ اس کا چہرہ فک ہو گیا اور اس نے ہراسانی کے عالم میں پوچھا، وہ لڑکا کب پیدا ہوگا؟ نجومیوں نے حساب لگا کر بتایا، 3 دن رات کے اندر وہ لڑکا اپنے باپ کی پشت سے مادر رحم میں آ جائے گا۔ فرعون نے اس بیماری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے شدید غصے میں حکم دیا، آج سے کوئی بھی بنی اسرائیلی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر نہ ہونے پائے، اور جو کوئی اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا اسے اور اس کی بیوی کو مار ڈالوں گا۔ اس نے ہر بنی اسرائیلی کے گھر میں ایک ایک سخت گیر آدمی تعینات کر دیا۔ فرعون کے ظلم اور ڈر کی وجہ سے بنی اسرائیل میں کوئی بھی اپنی بیوی کے قریب نہ جاتا تھا۔ یہ ان کے لیے ایک عظیم دکھ اور آزمائش کا وقت تھا، مگر تقدیر الہی کو کون ٹال سکتا ہے؟ عمران کی بیوی جو خاتون کے نام سے جانی جاتی تھیں اور بنی اسرائیل کی قوم سے تھیں، ان کے دل میں شوق مباشرت کا ایسا غلبہ ہوا کہ وہ بے چین ہو گئیں اور ان کا صبر و قرار جاتا رہا۔ عمران فرعون کے ندیموں میں سے تھے اور اس دن فرعون کی نگرانی میں اس کی خوابگاہ کے پاس تھے۔ خاتون رات کو اٹھیں اور چپکے سے گھر سے نکل کر فرعون کے محل کے دروازے پر جا پہنچیں۔ حیرت انگیز طور پر اللہ تعالیٰ نے اس رات دربانوں اور نگہبانوں پر گہری نیند کا ایسا غلبہ کر دیا تھا کہ تمام دروازے کھلے تھے اور وہ سب سو رہے تھے۔ خاتون خاموشی سے اندر داخل ہوئیں اور اپنے شوہر عمران کو فرعون کے قریب دیکھا۔ عمران نے بھی اپنی بیوی کو دیکھا کہ سب لوگ آرام کی نیند سو رہے ہیں۔ محبت اور رغبت کا شوق دونوں کو اس قدر زیادہ ہوا کہ انہوں نے وہاں سے سرک کر مجامعت کی، اور اسی لمحے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں آ گئے۔ اس کے بعد بی بی خاتون خاموشی سے اپنے گھر چلی آئیں۔ اس عظیم بھید کو سوائے رب العالمین کے کوئی نہ جانتا تھا۔ صبح ہوئی تو فرعون نے اپنے نجومیوں کو بلایا اور وہی سوال دہرایا۔ انہوں نے دوبارہ حساب لگایا اور سخت گھبراہٹ میں بتایا کہ اے فرعون، وہ لڑکا گزشتہ شب ہی باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں آ چکا ہے۔ یہ سن کر فرعون غضبناک ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ آج سے جو بھی لڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہو اسے فوری طور پر مار دیا جائے، لیکن لڑکی کو نہ مارنا، اور ہر قتل کیے گئے بچے کے عوض اس کی ماں کو 70 درم دے دیا جائے۔ افسوس، روپے کے لالچ میں کچھ ماں باپ اپنے نوزائیدہ بچے کو خود فرعون کے پاس لاتے اور 70 درم لے کر اپنی اولاد کو مروا ڈالتے۔ فرعون نے ہر بنی اسرائیلی گھر میں ایک ایک قبطی، فرعون کی قوم کا آدمی متعین کر دیا جو بیٹے کو مار ڈالتا اور بیٹی کو چھوڑ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ترجمہ، اور جب چھڑا دیا ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے کہ دیتے تھے تم کو سخت تکلیف سے، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹے اور زندہ رکھتے تھے تمہاری بیٹیوں کو، اور اس میں آزمائش ہوئی تمہارے رب کی بڑی۔ بنی اسرائیل کو اس ظالم فرعون نے بڑے دکھ میں رکھا تھا۔ وہ ان کی عورتوں کے حمل کی نگرانی کرتے، ان کے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر دیکھتے کہ حاملہ ہیں یا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں حمل سے تھیں اور فرعون کے لوگوں کی کڑی نگرانی تھی۔ ایک دن وہ روٹی پکا رہی تھیں کہ اچانک ان کو درد زہا پیدائش کا درد شروع ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تولد ہوئے۔ آپ نہایت ہی خوبصورت تھے۔ آپ کے تولد سے سارا گھر روشن ہو گیا اور جو بھی آپ کی طرف دیکھتا
اس کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں فرعون کے لوگ بھی آ پہنچے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کا دل خوف اور اندیشے سے دہل گیا کہ اب کیا ہوگا۔ وہ پریشانی میں کہنے لگیں، یا اللہ، میں اس معصوم کو کہاں لے جا کر چھپاؤں؟